العزيز الحكيم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم عهدنا وأفضل صاحب صحبنا وخير وقت ظللنا فيه وجعلنا من أرزم من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدًا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو رب العالمین ہے. حمد و ثنا اسی ذات سے مخصوص ہے کہ جو پوری کائنات کے نظام کو بہترین انداز میں چلا رہا ہے، اور لائق شکر وہی ذات ہے کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے ماہ مبارک رمضان جیسے مہینے کہ جس میں اللہ نے ایسی عظیم عبادت ہم پر واجب فرمائی کہ جو عبادت ہمیں صبر، بردباری، اطاعت گزاری اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا موقع عطا کرتی ہے. عزیزان محترم، اللہ کا بہترین درود و سلام ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر اللہم صلی علی محمد کہ جن بابرکت ہستیوں نے ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن کیا، صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی اور صراط مستقیم پر چل کے ہمیں صراط مستقیم پہ چلنا سکھایا. یہ خاصہ ہے دین الہی کا کہ کوئی ایسا حکم اس دین میں نہیں ہے جو قابل عمل نہ ہو. توجہ چاہتا ہوں، جو بھی احکام پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوئے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، وہ قابل عمل ہیں، ناقابل عمل نہیں ہیں. روزے کا حکم آیا، روزہ رکھنا مقدور تھا، مسلمان اور مومن روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور روزے کے ذریعے سے جو پروردگار عالم اپنے بندوں کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے اس کمال تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں. یعنی دین میں کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، دین میں حقیقی باتیں ہیں. روزہ واجب فرمایا پروردگار عالم نے تاکہ انسان کے اندر صبر پیدا ہو، تحمل پیدا ہو.
روزہ واجب فرمایا پروردگار عالم نے تاکہ روزے رکھنے کے ذریعے سے انسان وہ صفات پسندیدہ جو پروردگار عالم کے نزدیک اور عقل انسانی کے نزدیک بھی پسندیدہ ہیں، انسان ان صفات کو حاصل کر سکے۔ روزہ رکھنا بے مقصد نہیں ہے، روزے رکھنے کا مقصد بھوکا و پیاسا رہنا نہیں ہے کہ کوئی تصور یہ کرے کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ ہم 1 مہینے بھوکے و پیاسے رہیں۔ نہیں، اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ روزوں کا نتیجہ ہے۔ اگر روزے با نتیجہ ہیں، با مقصد ہیں، تو اللہ کو روزے پسند ہیں۔ اگر روزے بے مقصد ہیں، بے نتیجہ ہیں، روزے رکھنے سے پہلے جیسے ہم تھے ویسے ہی روزے رکھنے کے بعد بھی ہیں، تو پھر ایسے روزے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر روزے رکھنے کے ذریعے سے صبر پیدا ہو، مگر کیا کہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یوں تو کوچہ و خیابان پر آئے دن آپ لڑائی جھگڑے دیکھتے ہی رہتے ہیں سارا سال، لیکن ماہ مبارک رمضان میں یہ مناظر زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ کس چیز کی غمازی کرتے ہیں، کس چیز کی علامت ہیں؟ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ روح روزہ جو روزے دار کے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ عادتاً اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، دیکھا دیکھی روزے رکھ رہے ہیں، خوشنودی پروردگار کا جذبہ، رضائے پروردگار عالم کا جذبہ، یہ جذبہ کہ ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو ہمارے مالک کو، ہمارے رب کو پسند ہے، یہ خواہش نہیں ہے، اس چیز کا درک نہیں ہے، یہ چیز سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم۔ چنانچہ زندگی میں ہر سال رمضان آتا ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ویسے ہی ہیں جیسے تھے۔ بہتری کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بہتری اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم فقط، یہ قابل غور بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم فقط فاقے کر رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں اور اپنے اللہ کو روزے رکھ کر بھی بھلائے بیٹھے ہیں۔ اذان محترم، اگر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم روزہ رکھیں واقعی اس لیے کہ ہمارا مالک خوش ہو جائے، ہمارا رب راضی ہو جائے ہم سے، وہ خالق، وہ رازق، ہم اس سے نزدیک ہو جائیں، تو یہ روزے حقیقی روزے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ روزے حقیقی روزے نہیں ہیں۔ روایات کے مطابق ماہ مبارک رمضان آتا ہے، شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن اسلامی معاشرے میں، بلکہ مسلمانوں کے معاشرے میں ہر طرف ایسے کام ہوتے نظر آتے ہیں جو اس بات کی علامت ہیں، نشانی ہیں کہ یا تو شیطان قید نہیں ہو سکا، زنجیروں میں جکڑا نہیں جا سکا، یا پھر شیطان نے 11 مہینے میں ایسی تربیت کی ہے مسلمانوں کی کہ اب 12ویں مہینے میں شیطان گویا قید نہیں ہے بلکہ چھٹی پر ہے۔ بازاروں کا عالم دیکھ لیجئے، یہ سب بازار وہی بازار ہیں، یہ سب معاشرہ وہی معاشرہ ہے جس کو ہم تشکیل دیتے ہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ جو معاشرے میں برائیاں ہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم تو بڑے سیدھے سادے سے ہیں، نہیں، ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ بازاروں میں دیکھیے، ماہ مبارک رمضان آتا ہے، وہی چیزیں، وہی اجناس جو 11 مہینے کسی حد تک مناسب قیمتوں میں دستیاب تھیں، ماہ مبارک رمضان آیا، انہی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔
اچھا، اور اسی معاشرے کا حصہ ہم مومن بھی ہیں. ہم مومن کہیں اس معاشرے سے الگ کچھ نہیں ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم زبانی کلامی مومن ہیں، حقیقی واقعی مومن نہیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے اپنے ذہن میں دہراتے رہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن مومن والی صفات تو ہمارے اندر ہے نہیں. قرآن مجید میں سورہ مومنون میں پروردگار عالم نے مومنوں کی علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں، لیکن متاسفانہ افسوس کے ساتھ وہی مومن جو اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن گردانتے ہیں، ان کو اگر یہ ان سے پوچھا جائے کہ سورہ مومنون میں مومن کی کیا علامات ہیں، کیا نشانیاں ہیں، تو شاید آج کے مومن کو یا کئی ایک مومنین کو معلوم ہی نہ ہو. میں سب کا نہیں کہوں گا، مجھے نہیں معلوم، لیکن عمل بتاتا ہے، کردار بتاتا ہے. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی مومنوں نے. کن مومنوں نے؟ ان مومنوں نے نہیں جنہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم مومن ہیں، زبانی کلامی مومنوں نے نہیں، حقیقی مومنوں نے. اگر فقط زبانی کلامی مومنوں نے فلاح پائی ہوتی تو پروردگار عالم پھر اس کے بعد مومنوں کی صفات بیان نہ فرماتا. اللہ تعالیٰ کا مومنوں کی صفات بیان کرنا بتا رہا ہے کہ فقط زبان سے مومن ہونے کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہاں تو مومن وہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. اللہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو اپنی نمازوں میں دل میں بھی اور ظاہر بھی خوف خدا رکھتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، خشیت پروردگار عالم ان کے قلب میں ہے یا نہیں ہے. نماز پڑھنے کا انداز بتاتا ہے. اگر اطمینان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، صحیح وقت پر، فضیلت کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو رہا ہو کہ اس کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ اس کے دل میں خشوع پروردگار عالم ہے، خضوع ہے. مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلی علی محمد وآل محمد ولادت باسعادت کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے. مولا امام حسن مجتبی جب اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا کرتے تھے تو روایات میں آیا ہے کہ انداز عجیب و غریب ہوتا تھا. جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ مولا امام حسن مجتبی جب وضو کیا کرتے تھے آپ کا جوڑ جوڑ کپ کپا رہا ہوتا تھا، جسم کا ہر بند، ہر جوڑ کپ کپا رہا ہوتا تھا، یعنی پورا جسم لرز رہا ہوتا تھا، چہرے کا رنگ زرد ہوتا تھا. پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ مولا یہ کیفیت کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو امام یہی ارشاد فرماتے تھے کہ میں اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں جو مالک کل ہے. عزیزان محترم، ایک صلوات پڑھیں حضرات محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم
امام کا یہ انداز ہو، یہ کیفیت ہو، اور مومن کی کیفیت یہ ہو کہ نماز کو سب سے زیادہ ہلکا سمجھے، سارے کام دنیا کے نمٹا لے گا، اگر وقت ملا تو نماز پڑھے گا، ورنہ تو نماز گئی۔ یعنی آپ ذرا فرق دیکھیے امام اور ماموم میں، فرق دیکھیے۔ وضو کرنا ہمارا کیا انداز ہے وضو کا؟ بارہا عالم دین، بتانے والے بزرگ بتا چکے، اصلاح کرا چکے، وضو درست کرا چکے، پھر بھی وضو صحیح نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے معلوم ہے؟ کیا کر نہیں سکتے؟ کر سکتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے۔ کس چیز کو اہمیت نہیں دیتے؟ وضو کی ترتیب کو نہیں، حکم الہی کو اہمیت نہیں دیتے۔ عالم دین بتا رہا ہے تو یہ تصور کرتے ہیں، شیطان یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ تو بڑا رحمان و رحیم ہے، ہم تو جیسے بھی وضو کریں گے ہمارا وضو ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی۔ شیطان نے ذہن میں یہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور ڈالا ہے کہ عالم جو بتا رہا ہے وہ اپنی جیب سے بتا رہا ہے، حکم الہی کچھ اور ہے۔ بتانے والا بتاتا ہے تو یہ تصور کرتے ہیں کہ بتانے والے کا اس میں کوئی بھلا ہے، کوئی فائدہ ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ جو بےہودہ باتوں سے، بے مقصد باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، وہ ہیں مومن۔ ذرا سا اپنے آپ کو دیکھتے جائیں کہ ہم کتنا بچتے ہیں ان چیزوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی کی باتوں سے ہم اپنے آپ کو کتنا بچاتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، مومن کی ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا عمل انجام دیتا ہے۔ اب یہاں پر وَآتُوا الزَّکَاةَ نہیں کہا پروردگار عالم نے کہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہیں، زکوٰۃ کا عمل انجام دیتا ہے۔ انداز گفتگو پروردگار عالم کا تبدیل ہے، باقی سب جگہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کے الفاظ پروردگار عالم نے استعمال کیے۔ یہاں سورہ مومنون میں جب مومن کی صفات بیان کر رہا ہے پروردگار عالم، تو اب یہاں یہ نہیں فرما رہا کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہیں، وہ زکوٰۃ پر عمل پیرا ہے۔ یعنی پروردگار عالم یہاں کچھ اور بیان کرنا چاہ رہا ہے، زکوٰۃ دینے کو فقط بیان کرنا نہیں چاہ رہا، بلکہ زکوٰۃ سے مراد یہاں تزکیہ ہے، ہر قسم کا تزکیہ، مال کا بھی تزکیہ زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے سے، اپنے نفس کا بھی تزکیہ، اپنی روح کو بھی پاک کرنا، تزکیہ کرنا۔ جو مومن ہے وہ اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنے باطن کو پاک کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے، یہ ہے معنی۔ ہم مومن ہیں لیکن ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے ہمارے اندر۔ اچھا ہے تو کچھ منٹوں کے لیے یہ کیفیت آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد پھر ویسے کہ ویسے ہی۔ ذان محترم، پھر ارشاد فرما رہا ہے پروردگار عالم، والذین هم لأماناتهم
وعہدہم راعون. یہ تو بہت ہی مشکل کام بتا دیا پروردگار عالم نے. مومن وہ لوگ ہیں جو امانتوں کی اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں. نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ناممکن چیزیں نہیں ہیں، ممکن ہیں. کوشش تو کر کے دیکھیں. اگر یہی چیزیں ہیں لیکن بہت معمولی کیفیت میں پائی جاتی ہیں تو ان کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ امانتیں ہیں، چاہے ہم غفلت کی وجہ سے بھلائے بیٹھے ہوں، لیکن غور کریں تو ہمارے پاس امانتیں ہیں. باپ کا ترکہ ہے، بیٹوں کے پاس ہے، بیٹے بہنوں کو نہیں دے رہے، ہے ان کی چیز. باپ کے ورثے میں، باپ کے ترکے میں بیٹیوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. دیتے کیوں نہیں ہیں؟ معافی کیوں کرائی جاتی ہے؟ یہ وراثت، یہ ترکہ معافی کیوں کرایا جاتا ہے؟ بیچاری بیٹیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد باپ بھائیوں کے حق میں ہمیں اپنی جائیداد سے دستبردار ہونا ہے. بھائیوں کی امانتیں بھائیوں کے پاس، مومنین کی امانتیں مومنین کے پاس، اللہ کی امانتیں انسان کے پاس. یہ خود میرا وجود اللہ کی امانت ہے میرے پاس. میں اس امانت میں خیانت تو نہیں کرتا، امانت دار ہوں، یعنی اس وجود کی، اس جسم کی حفاظت کرتا ہوں کہ اس کو جیسا پروردگار عالم نے دیا تھا ویسے ہی صحیح سالم اس کی بارگاہ میں لوٹاؤں. یہ ساری قوتیں، یہ ساری صلاحیتیں، یہ ساری طاقتیں جو پروردگار عالم نے عطا کی ہیں، یہ اللہ کی امانت ہیں. ان میں خیانت تو نہیں کرتا. اللہ نے جائز اور حلال دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، میں ان آنکھوں کی امانت میں خیانت کر کے ناجائز اور نامحرم کو تو نہیں دیکھتا کہیں. یہ کان اللہ نے امانت کے طور پہ دیے ہیں اور اس کا جائز استعمال بتایا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس امانت میں خیانت کرتا ہوں اور حرام کو اور ناجائز کو سنتا ہوں. محترم، مجھے معلوم ہے یہ بڑی سخت باتیں ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ ناگوار خاطر نہ گزرے. اگر یہ باتیں ناگوار گزرنے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ پھر قابل اصلاح نہیں رہے. قرآن کی کو بیان کر رہا ہوں میں. عہد و پیمان، بڑے آرام سے بغیر کسی تکلیف کے ہم عہد و پیمان توڑتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں. مطلقاً توجہ نہیں ہوتی کہ عہد شکنی مومن کی نشانی نہیں ہے. مومن کی نشانی جو عہد کرے اسے پورا کرے، جو وعدہ کرے اسے پورا کرے، مومن کی یہ نشانی ہے. والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، مومن اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. مومن اپنی نمازوں کو خطرے میں نہیں ڈالتا، مومن اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتا. یہاں تو مومن وہ بھی ہے جو نمازی نہیں ہے، سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا. یہ وجہ کیا ہے کہ جمعے میں ماشاءاللہ اتنے لوگ ہوتے ہیں، یا جمعہ نہ کہوں، عید کی نماز یاد کیجئے. عید کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کیونکہ جمعہ تو بہرحال کسی مسجد میں، جامع مسجد میں ہوتا ہے نا. عید کی نماز تو ہر مسجد میں ہوتی ہے.
کیا وجہ ہے کہ عید کی نماز میں ماشاءاللہ رش لگا ہوتا ہے، نماز پنجگانہ میں رش نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ پہلی رمضان کو مسجد بھری ہوئی تھی اور جیسے جیسے رمضان کے ایام گزر رہے ہیں مسجد خالی ہوتی چلی جا رہی ہے؟ کیا مومنین کی تعداد کم ہو رہی ہے معاشرے میں، شہر میں، یا مومنین کی توجہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ وہ توجہ، وہ شوق عبادت جو پہلی رمضان کو تھا وہ اب 12-13 رمضان کو آ کے نہیں رہا، اور یہی تاریخیں جب پہنچیں گی 25, 26, 27 رمضان کو تو پھر تو سارا سال بس جتنے مومنین جو نمازی تھے وہی رہ جائیں گے مسجد میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے معرفت کی کمی۔ ہم نے سمجھا نہیں عبادت کیا ہے، ہم نے یہ تصور کیا کہ عبادت اپنے نفس کو خوش کرنے کا نام ہے۔ عبادت اپنے نفس کو خوش کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت اپنے رب کو خوش کرنے کا نام ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو کیفیتیں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، بالخصوص یہی کیفیتیں بالعموم پائی جاتی ہیں دنیا میں۔ توجہ نہیں ہے، غفلت میں ہیں، لاپرواہی کا شکار ہیں، معاملات کا ادراک اس انداز میں نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ دیکھ لیجئے یہ گزشتہ ایام میں شام میں کیا ہوا، یہ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اعلی کار بنے استکبار کے، اعلی کار بنے طاغوتی طاقتوں کے۔ کون بنے اعلی کار؟ مسلمان بنے۔ معاملے کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے بشار الاسد کی حکومت نہیں جائے گی بلکہ مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، مجھے وقت کا پورا خیال ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ رہے ہیں تو اب کچھ بہت بہتر ہونے والا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی خوشیاں منائی گئیں یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ شیعہ حکومت ہے یا شیعوں کی حمایت یافتہ حکومت ہے جس کا تختہ الٹنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ الٹ دیا تختہ، آ گئی وہ پارٹی جو ایک نئے چہرے اور نئے حلیے کے ساتھ آئی تھی، جس کے سربراہ نے اپنا لباس بھی بدل لیا، اپنی داڑھی کا انداز بھی بدلا۔ ہاں، لیکن کیا ہوا؟ جتنی شام کی طاقت تھی، فوجی طاقت، اس کو اسرائیل نے تباہ کیا۔ اور اب کیا ہوا؟ اب وہاں وہ طبقہ جو پہلے حکومت میں تھا ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انسانیت سوز مظالم۔ انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں۔ عجیب و غریب بات سننے میں آئی ہے کہ حکومتی پارٹی اس وقت وہ جو پہلے حکومت میں تھے اب اقلیت میں ہیں اور حکومت میں نہیں ہیں، ان پر انسانیت سوز مظالم کر رہے ہیں، شرم آور، گھناؤنے، غیرت کے معیار سے گرے ہوئے،
قتل عام کر رہے ہیں وہ تو ہے اپنی جگہ، وہ بھی قابل مذمت ہے، لیکن اپنے مخالفین کو پکڑ پکڑ کے ان کو قیدی بنا کے زمین پہ بٹھا کے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کتے کی طرح بھونکیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انسانیت سے گرے ہوئے کام۔ غیرت کا کیا ہوا؟ مجبور کیا جا رہا ہے، اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور مسلمان نہال ہو گئے۔ ایک جابر ڈکٹیٹر کی حکومت کا تختہ الٹ کر یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ واجب عینی ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، اس سے اللہ خوش ہوگا۔ یاد رکھیے مسلمان ہمیشہ مار کھا رہے ہیں آپس کے اختلافات کی وجہ سے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی وجہ سے۔ اگر مسلمان ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایک دوسرے کے مددگار بنے تو کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ مسلمانوں پر یہ مظالم ڈھائے، مسلمانوں کو غلام بنانے کا پلان بنائے۔ ہمارے ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ پارا چنار کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ خطہ چاہیے امریکہ کو، تاکہ یہاں پر بیٹھ کر پاکستان اور افغانستان اور چین کی نگرانی کر سکے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اگر پاکستان کے حالات خراب کرنے ہوں تو افغانستان سے لوگوں کو بلایا جائے گا، اور اگر افغانستان کے حالات خراب کرنے ہوں تو پاکستان سے لوگوں کو یہاں سے بلایا جائے گا، اسی راستے سے۔ اور افسوس صد افسوس، مسلمان کافر کے، مشرک کے، دشمن خدا کے منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے عمل پیرا ہیں۔ اور توجیہات جان محترم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہی بات ہے کہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ ہم جیسے معمولی لوگ جن کی کوئی معاشرے میں حیثیت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی زور طاقت نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ہے ہی نہیں نا، ہماری تو وہ حیثیت ہی نہیں ہے پاکستان میں کہ ہم کچھ کر سکیں۔ آواز تو اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا کہ پاکستان میں چند خاندانوں کی ابتدا سے لے کے آج تک حکومت چل رہی ہے، اختیار چل رہا ہے، پاکستانی عوام پہ وہ حکمرانی کر رہے ہیں اور عالمی طاقتوں کے جوتے چاٹ رہے ہیں۔ سارے وسائل کو جمع کر کر کے امریکہ اور یورپ کے بینکوں میں پیسہ بھر رہے ہیں، اور پاکستان میں پاکستانی شہری فقر و بے روزگاری کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جتنے ارباب اختیار ہیں، جتنے صاحبان اختیار ہیں، جتنے با اختیار ادارے ہیں، سب مل جل کے ایک دوسرے کی اس کام میں مدد کر رہے ہیں۔ بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان۔ اگر معاشرے کا ہر فرد اپنے آپ کو سنوارنے اور سدھارنے کی ٹھان لے تو معاشرہ خود بخود سنور جائے گا۔ ہماری پرابلم یہی ہے، غلطی یہی ہے کہ ہم آس پاس ادھر ادھر والے کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کوشش تو تب کریں جب سمجھیں کہ ہم کچھ غلطی کر رہے ہیں۔ جان محترم، تزکیہ نفس کرنے کا بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان۔ تزکیہ کیجئے، اپنے روح کو، اپنی نفس کو پاک کیجئے۔ روحانی اور نفسانی بیماریوں سے پاک کرنے کا بہترین موقع، بہترین فرصت ہے یہ ماہ مبارک رمضان۔
اللہ تعالی ہماری اور آپ کی ہدایت فرمائے۔ یعنی محترم، ماہ مبارک رمضان جہاں تزکیہ نفس کا موقع ہے، اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، وہیں یہ ماہ مبارک رمضان اللہ سے معافی طلب کرنے کا موقع بھی ہے۔ معافی طلب کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے طلب مغفرت کیجئے۔ خطبہ شعبانیہ کا ایک جملہ میں گوش گزار کر رہا ہوں اور اس کے بعد خطبہ تمام کر دوں گا۔ اللہ کا محبوب نبی ارشاد فرماتا ہے کہ شقی ہے وہ شخص جو ماہ مبارک رمضان میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائے، یعنی یہ مہینہ آئے اور گزر جائے اور انسان کی مغفرت نہ ہو پائے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ شقی ہے وہ شخص، بدبخت ہے، نامراد ہے، آج ماہ مبارک رمضان کا 13واں روزہ ہے غالباً۔ 13 دن پلک جھپکتے گزر گئے اور یہ 13 دن ایسے ہی ہو گئے جیسے ہماری زندگی کے پچھلے سالوں کے رمضان گزرے تھے۔ اب فرصت رہ گئی ہے آدھی۔ سوچئے، بیٹھیے، غور کیجئے، وقت نکالیے اپنے لیے، اپنے معاملات کو دیکھیے، اپنے رویوں کو دیکھیے، اپنے برتاؤ کو دیکھیے، اللہ کو بھی راضی کیجئے، ان اللہ کے بندوں کو بھی راضی کیجئے جن کو زندگی میں ستایا ہے، جن کا حق کھایا ہے، جن کو تکلیف پہنچائی ہے، جن سے بد کلامی کی ہے، ان سے بھی معافی مانگیے۔ بے شک ماہ مبارک رمضان میں اللہ اپنے حق سے گزر جائے گا، معاف کر دے گا اگر ہم نے واقعی معافی مانگی، لیکن جن بندوں پر ہم نے ظلم کیا ہے اللہ ان کے حق سے نہیں گزرے گا، حقوق اللہ سے دستبردار ہو جائے گا پروردگار عالم، معاف کر دے گا، پکڑ نہیں کرے گا، لیکن حقوق الناس کے سلسلے میں ہم نے جو مظالم ڈھائے ہیں پروردگار عالم ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان کی معافی تو ہمیں اللہ کے بندوں سے ہی لینی پڑے گی۔ سوچئے اس سال میں نے اپنی کس بہن بھائیوں میں سے کس کا دل دکھایا ہے، اہلیہ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے، عزیز و اقارب میں سے کس کو ستایا ہے، دوستوں میں سے کس کو تنگ کیا ہے، اس سے معافی طلب کر لیجئے۔ وہ بھی اس خواہش میں کہ اگر میں اللہ کے بندوں کو معاف کروں گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، آپ کو معاف کر دے گا۔ اور اگر یہ مہینہ گزر گیا اور خدا نخواستہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہوا یہ، تو پھر یہ فرصت ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ کچھ تھے نہ ایسے لوگ جو سال گزشتہ ماہ مبارک رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں؟ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہم اگلے سال ہوں گے؟ بارگاہ پروردگار عالم میں دست دعا بلند کیجئے، دعا کیجئے، پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگار تو رحمان و رحیم ہے، تجھے اپنی رحمت واسعہ کا واسطہ پروردگارہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم فرما دے۔ پروردگار ہماری عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہیں پروردگار ان کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ پروردگار جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو مومنین بے گناہ اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، پروردگار انہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگار
جو بچے شعور کی منزلوں کو پہنچ چکے ہیں پروردگار ان کی قسمتوں کو نیک فرما، جو امتحانات دے رہے ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك وعزه أن أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم۔